صلوات علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. صلوات علی محمد وعلی ایوہ محترم. آخر میں موقع ملی نہ ملی سورہ فاتحہ التماس ہے. شہید سید محسن رضا جعفری ابن سید موسیٰ رضا جعفری، سید عابد رضا جعفری ابن سید حسن عابدی جعفری اور انجمن گلدستہ اکبر کے جتنے اراکین ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہیں، پہلے فرشیت و خدمت انجام دے چکے ہیں، ان کے لیے، ان کے مرحومین کے لیے ہماری عقیدہ کی آج تقسیم ہوئی ہے. ان کی روح کی شادمانی کے لیے، تمام مرحومین کی شادمانی کے لیے، روح کی شادمانی کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ بہت زیادہ تعداد میں گھومنے موجود ہے. آپ سے گزارش ہے تھوڑی جگہ آگے ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہوئے، تھوڑا سا سمجھ کے اور آگے جائیں گے، منظم ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بہتر یہ کہ فرش ازر میں بیٹھیے. ہمارا آپ کا عقیدہ تو ہے کہ فرش ازر پر معصومین بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ ازر میں بیٹھے. صلوات علی محمد وعلی محمد پر ایک بار ان کے صلوات علی محمد وعلی محمد. ایک بار صلوات علی محمد وعلی محمد. سیدنا محترم پروردگار عالم قرآن مجید کے ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول کہہ دیجئے کہ لوگوں سے کہ اگر تم اپنے پروردگار سے، اپنے خدا سے، اپنے پالنے والے سے محبت کرتے ہو، اسے عزیز رکھتے ہو، تو فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں. یحببکم اللہ، اور جب آپ کی پیروی کرے گی تو پروردگار بھی تم سے محبت کرے گا، پروردگار بھی تمہیں دوست رکھے گا، پروردگار بھی تمہیں اپنا عزیز رکھے گا. اور جب پروردگار تمہیں عزیز رکھے گا، دوست رکھے گا، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تمہارے خطاؤں کو بخش دوں گا. اور تم جانتے ہو کہ خدا بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا اس آیت کو. اس آیت سے دل میں کچھ انشاءاللہ تعالیٰ مطالب آپ کے سامنے بیان کریں گے. پہلے ایک مقدمہ بنائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ مطالب آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن پروردگار حکم دے رہا ہے اس آیت کے اندر بڑی واضح مناظر میں رسول کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے محبت کا، خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پروردگار کو عزیز رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو عزیز رکھتے ہیں، اس کو دوست رکھتے ہیں، تو فاتبعونی، ان کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہاری محبت کی دلیل کیا ہے؟ جب ہم نے دعویٰ کیا، آپ نے میں نے دعویٰ کیا پروردگار نے مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تجھے بڑا چاہتے ہیں، تجھے بڑا عزیز رکھتے ہیں، تجھے بڑا دوست رکھتے ہیں، تو دعویٰ تو میں نے آپ کو کیا. ہم پروردگار سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم پروردگار کو بہت عزیز رکھتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے جب تم نے دعویٰ کیا ہے محبت کا، تو ہر دعویٰ دلیل کا متقاضی ہوتا ہے. دلیل چاہیے اس کے لیے. آپ نے دعویٰ کیا کسی بھی چیز کے بارے میں دعویٰ کی، جب آپ دعویٰ کریں گے تو اس کے لیے دلیل رکھنی پڑے گی، آپ کو دلیل دینی پڑے گی.
تو پروردگار کہہ رہا تمہارے کو دلیل کیا ہے کہ تم مجھے دوست رکھتے ہو، مجھے عزیز رکھتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے دعوی محبت میں سچے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ اگر تم اس کی اتباع کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو گے تو یہ یحببکم اللہ، تو یقین رکھو خدا بھی تم سے محبت کرے گا، خدا بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا، خدا بھی تمہیں اپنا عزیز بنا لے گا۔ اور جب خدا تمہیں عزیز رکھے گا، جب خدا تمہیں اپنا دوست بنائے گا، تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میری دوستی کی دلیل یہ ہوگی کہ میں تم تمام لوگوں کے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، گناہ بخش دوں گا۔ پروردگار اعلان آیت میں دو طرفہ محبت کا اعلان کیا، محبت ایک طرف نہیں ہوتی۔ پروردگار کہہ رہا ہے اگر تم محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میرا حبیب کی اتباع کرو، پیروی کرو، اور جب میں تم سے محبت کروں گا تو میری محبت کی دلیل یہ ہے کہ میں تمہارے خطاؤں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ ایک بار صلاح دیجیے محمد والے محمد۔ دیکھیے اللہ کا پروردگار کیا کر رہا ہے، ساتھ سب تمہیں ہونی، میرے نبی کی اتباع کرو، پیروی کرو، حبیب کی پیروی کرو۔ اتباع سے مراد کیا ہے؟ یہاں جو پروردگار کہہ رہا ہے میرے حبیب کی اتباع کرو، میری محبت کی دلیل یہ کہ میرے نبی کی اتباع کرو، یعنی کیا؟ اتباع سے مراد ہے کہ وما آتاکم الرسول، جو بھی ہمارا رسول تمہیں دے دے، جو بھی دے دے اس رسول کی باتوں کو لے لو، اس پر عمل کرو۔ قرآن کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول، جو بھی ہمارا رسول دے دے اسے لے لو، اسے مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور جس چیز سے میرا حبیب تمہیں منع کر دے، روک لے، خبردار اس سے باز رہنا، اس سے دور رہنا، اس کے نزدیک نہ جانا۔ یہ بحث نہیں ہے، نہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ جو بھی میرا رسول دے دے وہ لے لو، اور جو سمجھ میں آئے وہ لے لینا، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ چھوڑ دینا۔ ایسا تو نہیں کہا نا نبی نے، پروردگار نے ایسا تو نہیں کہا نبی کے بارے میں کہ بھائی ہمارا نبی جو دیتا ہے لے لینا، اور جو سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنا، جو سمجھ میں آ جائے اسے چھوڑ دینا۔ ایسا تو نہیں کہا۔ پروردگار نے کہا جو بھی دے دے لے لو، یعنی تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رسول کا یہ فرمان ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا مولا کا یہ قول ہماری سمجھ میں نہیں آتا، یا اللہ کا حکم ہی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو بھائی کہاں پیغمبر کی عظمت اور کہاں ہم، کہاں ائمہ تحریر کا مقام، کہاں کلام الہی اور کہاں؟ ضروری تھوڑی ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا ہم اپنی عقل کا حکمت خدا سے اور سیرت نبی سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ پروردگار کو میزان دے دے کہ جو بھی دے دے، جو بھی دے دے اسے لے لو، اور خبردار جس چیز سے میرا حبیب تمہیں روک دے باہر کر کے اس سے دور رہنا، اس کے نزدیک بھی نہ جانا۔ یہ ایک مقدمہ بنا دو، میں بات کو پھر آگے بڑھائیں گے۔ یہ ہو گیا نا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پروردگار نے کہہ دیا کہ جو بھی دے دے لے لو، جو کہہ دے اسے اپنا لو، قول کو جو عمل کرو اس کی پیروی کرو، اس راستے پہ چلنا شروع کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے کہا کہ جو بھی نبی دے دے اسے لے لو، اپنا لو، جو کہہ دے اس پر عمل کرو۔ کیا نبی اپنے اختیار سے کچھ کہہ سکتا ہے؟ سوال ہے نا، کیا نبی کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ دے، کوئی کلام کر لے، کوئی گفتگو کر لے؟ یا نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کر لے؟ ہے اختیار نبی کو؟ بھائی میں آپ تھوڑی ہیں کہ جو مرضی آئے بول لیں، جو مرضی چاہے گفتگو کر لیں، جو مرضی چاہے عمل کر لیں، ایسا ہے نا؟ ہم تو آزاد ہیں، گفتار میں بھی آزاد ہیں، عمل میں بھی آزاد ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے۔ حجت خدا ہے، خدا کا نمائندہ زمین پر، اللہ کی حجت ہے، اسے اختیار نہیں ہے نبی کو کہ اپنی مرضی سے کچھ کہہ دے، نبی کو اختیار نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی عمل کر لے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے ہمارا نبی کچھ کہتا ہی نہیں ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا نبی کچھ کہتا ہی نہیں ہے مگر وہ کہتا ہے جو وحی الہی کے مطابق ہو، جو اللہ کی وحی ہو۔ نبی وحی الہی کے تابع ہے، نبی اپنی مرضی سے ایک جملہ نہیں کہہ سکتا، جو بھی کلام کرے گا، جو بھی گفتگو کرے گا وحی الہی کے تابع ہے، وحی کے مطابق گفتگو کرے گا، وحی کے مطابق کلام کرے گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا کہ وہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا نہیں ہے وحی الہی کے مطابق، مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ عمل کر سکتا ہے نبی اپنی مرضی سے؟ اللہ نے نبی کو اپنی مرضی سے عمل کرنے کا اختیار دیا ہے؟ وہ بھی نہیں دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ،
قرآن کہہ رہا ہے یہ کچھ کرتے ہی نہیں ہے مگر یہ جو خدا چاہتا ہے، جو پروردگار چاہتا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کرتا ہے، اور کہنا عمل کرنا تو دور کی بات، اللہ نے قرآن مجید میں نبی کے عمل پر ایسی مہر لگائی ہے اور قرآن میں اعلان کر دیا کہ جو بھی نبی کا عمل ہے وہ نبی کا عمل نہیں ہے بلکہ وہ پروردگار عالم کا عمل ہے، خدا کا عمل ہے۔ قرآن نہیں کہہ رہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پتھریاں تو نبی نے ماری تھی نا، پتھر کس نے مارے تھے، کنکریاں کس نے ماری تھی، نبی نے مارے تھے، پیغمبر نے مارے تھے، لیکن قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نبی اے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں، یہ پتھر آپ نے نہیں مارے، کس نے مارے؟ آپ کے اللہ نے مارے ہیں۔ تو جس نبی کے عمل کو خدا اپنا عمل قرار دے، یہ سند ہے اس بات کی کہ نبی کچھ کرتا ہی نہیں ہے مگر وہ جو خدا چاہتا ہے۔ تو یہ طے ہو گیا نا، اصول طے ہو گیا کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کہہ سکتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کوئی عمل انجام دے سکتا ہے، بلکہ جو بھی کرے گا خدا اس پر اپنی مہر لگا دے گا، یہ میرا کام ہے، یہ میرا عمل ہے۔ اب دیکھیے یہ خود ایک موضوع ہے، یہ خود ایک موضوع ہے کہ نبی کون کون سے عمل کیے ہیں خدا کے حکم کے مطابق، یہ موضوع ہے۔ لیکن میں ایک اشارہ کرتا ہو جا رہا ہوں، جب یہ طے ہو گیا، اصول بن گیا کہ نہ نبی اپنی مرضی سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی دے سکتا ہے، نہ نبی اپنی مرضی سے کوئی عمل کر سکتا ہے، تو بس ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، مجھے بتائیے تو پھر کیا اتنا بڑا واقعہ جو غدیر کے میدان میں ہوا تھا، کیا یہ نبی کا عمل تھا یا حکم الہی تھا کہ نبی غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کرو، یہ حکم الہی ہے۔ ابھی بہت ساری مثال دے سکتا ہوں، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کے سامنے دی ہے۔ تو یہ غدیر میں جو اتنا بڑا میدان سجایا تھا نبی نے، اتنا بڑا 1 لاکھ کا مجمع جو رسول نے وہاں پر جمع کیا تھا، آنے والوں کا انتظار، جانے والوں کو پیچھے بلا لیا، اور دھوپ کے اندر ولایت کا اعلان کر رہے ہیں علی کی، اور کہہ رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی ابن ابی طالب مولا۔ تو یہ جو کچھ نبی نے فرمایا اور علی کو ہاتھوں پر بلند کر کر عمل کر کر دکھایا، تو یہ دکھانا بھی اللہ کی مرضی سے تھا اور بتانا بھی اللہ کی مرضی سے تھا۔ جی محمد اب میں نے کہا دائرہ بہت ہے، صرف یہی مثالیں نہیں، تاریخ میں بہت ساری مثالیں ہیں، یہ تو غدیر کی میں نے ایک مثال دے دی، ورنہ آپ مجھے بتائیے جب یہ طے ہو گیا کہ نبی اپنی مرضی سے ہلکی سی بھی جنبش نہیں کر سکتے مگر یہ کہ وحی الہی ہو، خدا کے حکم کے مطابق ہو، خدا کی خوشنودی کے تابع ہو، تو آپ مجھے بتائیے اگر جناب سیدہ نبی کے گھر میں آتی ہے اور نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نبی کا عمل ہے یا خدا کا حکم ہے؟ اور تعظیم کے لیے کھڑا ہونا تو دور کی بات، روایت نے لکھا اپنی مسند چھوڑ کر آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کر کر بتایا کرتے تھے۔ تو عزیزوں یہ خدا نے حکم دیا تھا، اے نبی فاطمہ کا استقبال ایسے کرو کہ جیسے خدا چاہتا ہے۔ اللہ جی محمد والے محمد پر تو جان محترم یہ کوئی عمل نبی کا ایسا نہیں ہے، چاہے امام حسن و حسین کو اپنے کاندھوں پر سوار کرنے کا عمل ہو، چاہے ناکا بننے کا عمل ہو اپنے شہزادوں کے لیے، کوئی نہیں سکتا، نبی اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ناکا ایسے نہیں بنے تھے، دنیا کو دکھانا تھا۔ بعض نے کہا تھا نا کہ کیسی بہترین سواری ہے، تو نبی نے یہی تو کہا تھا سواری کو مت دیکھو، سوار دیکھو کہ کتنے اعلیٰ ہیں، سوار کو دیکھو کہ ان کا کیا مقام ہے۔ سواروں کا عظمت اور سواروں کا مقام اگر دیکھا جائے گا، امام حسن حسین کے بارے میں تقریباً ساری ایک ہی جیسی روایتیں ملتی ہیں، کیونکہ دونوں سید شباب اہل جنہ ہے نا، ان دونوں کا مقام پوری رہتی دنیا تک پیغمبر نے ان کا تعارف کرایا۔ حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا کہ جب شہزادے آیا کرتے تھے نا مسجد میں اور پیغمبر خطبہ دیا کرتے تھے،
تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی شہزادے کو اٹھا کر نبی کی گود میں دے دیتا ہو، نہیں، شہزادے جب سفید چیرتے آتے تھے نبی اپنا ممبر چھوڑ کر ممبر سے اتر جایا کرتے تھے اور حسن و حسین کو گود میں لے کر اپنے زانوں پر بٹھا کر انہیں پیار کیا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے لوگوں ان کو دیکھ لو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو چومنے سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ صلاۃ علی محمد آل محمد۔ تو یہ نبی کا عمل ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے نبی جو اپنی مرضی سے کرتے ہوں۔ اما تشاؤون الا ان شاء اللہ، جو کچھ بھی نبی انجام دیتے وہ سب خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ پوری زندگی آپ ہم لوگ اٹھا کر دیکھ لیجیے، بہت سارے واقعات تاریخ میں آپ کو ایسے ملیں گے، امام حسن کے حوالے سے ملیں گے، امام حسین کے حوالے سے ملیں گے، مولا کائنات کے حوالے سے ملیں گے، جناب سیدہ کے حوالے سے ملیں گے۔ تو تاریخ بھری پڑی ہے اہل بیت کی عظمت سے، اور عزیز کو خدا کا شکر ادا کیا کرو، پروردگار کا احسان ہے، لطف ہے آپ پر۔ کیا لطف و احسان ہے؟ اللہ کا لطف و احسان آپ پر یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت کو ڈال دیا ہے، لطف الہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اچھا یہ محبت اہل بیت صرف آپ کی میراث ہے کیا؟ میرا سوال یہ کہ مجھے بتائیے کہ محبت اہل بیت جس کے دل میں ہے تو کیا اللہ شیعوں کے دل میں محبت اہل بیت ڈالتا ہے؟ میں کتنے برادران اہل سنت کو جانتا ہوں، کتنے اپنے محترم عزیزوں کو جانتا ہوں جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور صرف ایسی محبت نہیں ہے جس طرح آپ نجف سے کربلا حسین کی محبت میں مشی کرتے ہیں، اس طرح میں کتنے برادران اہل سنت کو جانتا ہوں کہ وہ حسین کی محبت میں نجف سے لے کر کربلا پیدل جاتے ہیں۔ یہ وراثت تھوڑی ہے کوئی، یہ تو عشق حسین ہے، عشق اہل بیت ہے۔ خدا جس کے چاہے دل میں ڈال دے، جس کے دل میں ڈالتا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ حسین کوئی مکتب کا مسلک کا مسئلہ تھوڑی ہے، حسین کسی مسلک کے لیے کسی مکتب کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کیا امام حسین کسی خاص مکتب کے لیے آئے تھے کیا؟ کسی خاص مسلک کے لیے آئے تھے کیا؟ اگر شیعوں کے علاوہ کوئی امام حسین کی مجلس کرے آپ روک سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے اگر عیسائی یوم حسین کریں آپ روک سکتے ہیں کہ بھائی تم یوم حسین کیوں کر رہے ہو، حسین تو ہمارے ہیں، روک سکتے ہیں؟ اگر کوئی برادران اہل سنت میں سے امام حسین کی مجلس کرے، آپ مجلس کرتے ہیں، وہ محفل کرتے ہیں ذکر، وہ بھی امام حسین کا کر رہے ہوتے ہیں، آپ بھی عاشق کو تعزیہ نکالتے ہیں، وہ بھی تعزیہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں امام حسین کو ذکر کرنے والے؟ امام حسین تو ہمارے ہیں، ہم جانے اور امام حسین جانے۔ امام حسین نے کربلا میں یہی تو بتایا تھا، میں کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہوں، اللہ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا حسین کے لیے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ صلاۃ علی محمد وآل محمد پر۔ تو بس عزیزان محترم اللہ کا شکر ہے، ایک بار صلاۃ علی محمد وآل محمد پر شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت کو ڈالا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، محبت اہل بیت، عشق اہل بیت میزان ہے، معیار ہے۔ محبت اہل بیت معیار ہے، اور یہ آپ کے میرے دل کے اندر جو محبت اہل بیت ہے، یہ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ ہمارے دل میں ایسے ہی آ گئی ہو، نہیں، یہ لطف الہی ہے، احسان ہے۔ میں نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حدیث پڑھی ہے، دیکھیے بڑی واضح بات ہے، پیغمبر کا فرمان ہے اس بات میں، ورنہ یہ پیدا ہونا، شیعہ گھر میں پیدا ہونا میرے آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہیں یہودی کے پیدا ہو جاتا، ہو سکتا ہے کہیں منکر علی کے گھر میں پیدا ہو جاتا، کہیں اور پیدا ہو جاتا، ہو سکتا تھا، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن یہاں پیدا ہونا یہ لطف الہی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور پیغمبر کی یہی حدیث ہے، پیغمبر فرماتے لوگوں جب خدا بند مطال کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پر احسان کرتا ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر احسان کرتا ہے۔ کیا احسان کرتا ہے؟ مال، دولت، شہرت، عزت، گاڑی، بنگلہ، اچھی نوکری دیتا ہے؟ نہیں، یہ محبت کی دلیل نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پہ کیا دیتا ہے اللہ میاں؟ پروردگار کیا دیتا ہے ہمیں؟
اس کے احسان کے تلے ہم جو دبے ہوئے، وہ احسان کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے لوگوں سنو، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اس پر احسان کرتا ہے۔ یا نبی اللہ کیا احسان کرتا ہے؟ پیغمبر کہتے خدا کی قسم میرے بھائی کی محبت اور ولایت کو اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کو دلوں میں ڈالتا ہے۔ اب یہ جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت آ جائے، کسی کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہو سکتی ہے، آپ کے دل میں ہو، میرے دل میں جس کے بھی ہو جائے، یہ تو اہل بیت کی محبت ہے نا، یہ خدا ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں، یہ میرے آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے۔ اور یہ محبت کی دلیل جو ہے جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور الحمدللہ اس مجمع سے شیعہ تھوڑی بیٹھے، ہمارے برادران اہل سنت کے لوگ بیٹھے ہے یہ نہیں بیٹھے، تو آپ فرش ادا پر ایسے آ گئے، آپ فرش ادا پر مجلس کا ارادہ کر کے آ گئے اور آپ پہنچ گئے یہاں پر، یہ آپ کا ارادہ نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کے دل میں ڈالا ہے کہ یہاں آ کر بیٹھو، ایسے نہیں آ گئے آپ مجھے بتائیے، آپ صبح سے نوکری پہ جائیں، تھکے آرے آئے رات کو، اور آپ کی بیوی گھر میں کہتے کون آئے دکان سے دودھ لیا ذرا ڈبہ دودھ کا، آپ جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیے جائیں گے؟ تھکے آ رہے بارش میں، تھکے آ رہے آئے پیدل اتنی مشکل سے، اور بیگم آتے کہ دودھ کا ڈبے لے آئیے کون آئے دکان سے، بھلے نیچے گھر کی دکان ہو، آپ جائیں گے؟ فوراً چراغ پہ ہو جائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ صبح سے گیا ہوں تمہارے لیے، اتنی مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، آپ کی تھکن اتری نہیں ہے، دودھ کا ڈبہ لے آؤ، یہ کام کر لو وہ کام کرو، آپ ناراض ہوتے نہیں ہوتے؟ ایسا ہی ہے نا، ناراض ہوتے ہیں فوراً، لیکن آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، صبح سے لے کر شام تک نوکری کرتے رہے، رات کو لیٹ نائٹ بھی پہنچے، لیکن اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں محلے میں امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، امام حسین کا جلوس نکل رہا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ ساری تھکن کو ایک طرف رکھ کر فرش ادا پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہی آنا تو دلیل ہے ولایت اہل بیت کی۔ یہی تو محبت ہے جو تمہیں کھینچ کر لے آتی ہے، یہی تو عشق ہے جو تمہیں ہر حال میں کہ کسی طرح میری حاضری لگ جائے اس فرش ادا پر، کسی طرح میں اس فرش ادا پہ آ کر بیٹھ جاؤں۔ تو عزیزو یہ ہے محبت اہل بیت۔ شکر ادا کیا کرو، اور شکر اس بات پہ بھی ادا کیا کرو کہ جتنے ائمہ ہیں نا، جتنے اہل بیت ہیں، یا جتنی تحریکیں آپ کو اسلام کی ملیں گی، یہ جتنی بھی اسلام جو ہم کنار ہوا کامیابی سے، یا ائمہ تحریر کے گرد اگر آپ پڑھیں گے، ان کے کچھ سرمایہ دار لوگ نہیں ہیں، ہمیشہ غریب لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ اہل بیت کے یاد رکھیے گا، طول تاریخ ہے یہ، انبیاء کی اگر سیرت پڑھیں گے وہاں بھی آپ کو ملے گا، پیغمبر کی جو اسلام کی تحریک ہے جدوجہد ہے وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کیا کیا تھا؟ سرمایہ دار لوگ آ گئے تھے، انہوں نے پیسہ لگایا تھا، انہوں نے فنڈنگ کی تھی اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ پوری طول تاریخ میں اٹھا کر پڑھو، پہلا فنڈ ہی اگر ملا ہے نبی کے گھر سے حضرت خدیجہ نے دیا ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں آیا تھا۔ ایک خدیجہ پورے اسلام پر بھاری، اس کی دولت بھاری، پوری دنیا میں پھیلا نہیں پھیلا، تو کوئی سرمایہ دار لوگ نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ اسلام کی جب مدد کی ہے غریب نے کی ہے۔ جب آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کر کون ہے اسلام کے آگے آگے؟ غریب لوگ اسلام کی مدد کرنے والے، غریب لوگ قبول کرنے والے۔ مکے کے اندر اعلان ہوا، وہاں سے غریب نکلے، ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، سرمایہ دار لوگ نہیں تھے۔ یہ ابو ذر کون تھے؟ یہ جناب قمر کون تھے؟ جناب بلال کون تھے؟ یہ سارے کون تھے؟ سرمایہ دار لوگ تھے، نہیں غریب لوگ تھے۔ ان کے دل میں محبت آئی اسلام کی، یہ سارے کے سارے نبی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہاں سرمایہ دار آئے جب آئے کہ جب اسلام پھیل چکا تھا تو انہوں نے کوئی اپنی انویسٹمنٹ کرو تھوڑی سی، یہ آتے بعد میں انویسٹر، بڑے بڑے انویسٹر بعد میں آتے ہیں کہ اب تو پھیل گیا نا، اب تو لہٰذا کوئی راستہ تو بنانا، یہ سارے بلڈر انویسٹر یہ فیکٹریوں کے مالک کے بعد میں آتے ہیں اپنا مفاد لے کر۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ طول تاریخ ہے، میں تو خلاصہ کرو دو ترجمے میں، کوئی نہیں آیا سرمایہ دار، ہمیشہ نبی کے گرد یا علی کے گرد غریب آدمی نظر آ گیا۔ یہ میسر میں تمار ابن یحییٰ کون تھے؟ سرمایہ دار تھے، ان کی فیکٹریاں تھی کیا؟ کھجور بیچتے تھے بیچارے، کیا کرتے تھے؟ کھجور فروش، کھجور بیچنے والا۔ لیکن ایسی علی کی محبت اور ولایت دل میں رکھتا تھا، اور علی اپنے اس غریب کو اتنا مانتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ
روایت کہتی ہے جب علی کا دل بھر جایا کرتا تھا نا اور کوئی علی کو ملتا نہیں تھا تو میثم تمار کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے میثم تمار کے پاس، اپنا اسٹیٹس ہی دیکھتے تھے کہ میرا مقام کیا ہے، میری منزلت کیا ہے، خدا نے مجھے لوگوں کا رہنما رہبر بنا کے بھیجا۔ نہیں بیٹھ جاتے تھے ان کے پاس اور بیٹھتے نہیں تھے، تاریخ پڑھیے جا کر، بیٹھتے نہیں تھے۔ جب کبھی میثم تمار کو کام ہوتا تھا نا تو مولا کائنات کو اپنی دکان پہ بٹھا کے چلے جاتے تھے کہ مولا میری جگہ کھجور بھیج دیے گا۔ یہ تھے غریب لوگ۔ آپ تصور کیجئے، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، مجھے بتائیے آپ کے محلے میں پرچون کی دکان ہو اور مولا کے زمانے میں آپ رہ رہے ہوں، تجزیہ کرنا چاہیے نا اپنا، ہم اپنا بھی تو محاسبہ کرتے رہے ساتھ ساتھ۔ اور ہمارے مولا کائنات ہم سے ملنے ہیں، مولا کائنات کو پرچون کی دکان پہ بٹھا دوں، مولا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، پورا محلہ مارے گا آپ کو کہ تیری اتنی جرت ہوئی کہ تو نے مولا کو دکان میں بٹھا دیا، ایسا ہی ہے نا۔ ارے قربان جاؤں علی ابن ابی طالب کے، علی کی نظر میں یہ دنیاوی اسٹیٹس نہیں ہے۔ علی تو دیکھتا کہ کس کے دل میں میری پاکیزہ محبت اور ولایت ہے۔ اگر عمار کے سینے میں ہے، میثم تمار کے سینے میں تو بیٹھ جایا کرتے تھے اور بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے۔ تاریخ میں یہاں تک لکھا، بات آئیے سنتا جائیے، بات مکمل ہو جائے۔ صرف بیٹھتے نہیں تھے، ایک دن چلے گا جناب میثم تمار ابن یحییٰ کھجور کی دکان پہ بٹھا کر مولا ذرا کام سے جا رہا ہوں بیٹھ جائیے، وہ کھانے بیٹھ گئے۔ اب آپ کو مولا کا مزاج تو پتہ ہی ہے نا، علی تو غریب پرواہ انسان ہے، علی تو کسی کی بھوک نہیں دیکھ سکتے، کسی کو پریشانی میں دیکھ نہیں سکتے۔ ایک غریب بیچارہ گزرا، کہا یا علی اللہ کے نام پر ہے تو کچھ دے دو۔ انہوں نے پوری میثم تمار کی اٹھا کے دکان دے دی، ساری کھجوریں دے دی، ساری کھجوریں کہاں؟ مولا نے غریب کو دے دی ہیں۔ اب وہ بیچارہ وہ ہے، یہ ہے معرفت رکھنے والے لوگ۔ اب یہ بیچارہ جب میثم تمار آنے کے بعد خوش ہو کے کہتے یا علی آج تو آپ کی برکت سے میری ساری کھجوریں بک گئی، اتنے دن سے نہیں بکی تھی، آپ بیٹھے آپ کی برکت سے ساری کھجوریں بک گئی۔ مولا کائنات کہتے بکی نہیں ہے، کیا ہوا؟ کہ اللہ کی راہ میں سب میں نے تیری کھجوریں دے دی۔ ناراض نہیں ہوئے، ہماری دکان دے دیتے نا مولا کائنات کہ جاؤ بھائی اللہ کی راہ میں پوری دکان لے جاؤ، بیوی گھر میں کچھ نہیں دیتی، پہلی کہتی ہے مولا نے دیکھو کتنا بڑا کاروبار میں لاس کر دیا ہمارا، ہے نا، ایک ہی دفعہ بٹھایا پوری دکان دے کر آ گئے۔ میثم تمار پریشان نہیں ہوئے، جب ساری دکان دے دی مسکرا کر ایک جملہ کہا یا علی یہ تو صحیح ہے آپ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا، یہ تو اللہ کی راہ میں آپ نے دیا، مجھے کیا ملے گا؟ میرے مال کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ علی نے سینے سے لگا کر کہا خدا کی قسم علی وعدہ کرتا ہے کہ روز قیامت علی تجھے کھجور کے بدلے جنت عطا کرے گا۔ یہ ہے امام، تو عزیزو یہ ہے امام، وہ جانتے تھے کہ علی کو کیوں مانا ہے۔ جتنے بھی ماننے والے علی کے دنیا کے لیے تھوڑی مانا ہے، جانتے تھے کہ اللہ نے امامت کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہمیں پستی سے نکال کر امام بلندیوں کی طرف لے جائے۔ عزیزو یہ ہے امام، اس کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مصیبت اٹھاتے تو امام جو ہے آپ تو ان کے لیے زحمتیں اٹھائیں، مشکلات اٹھائیں اور امام آپ کی مشکل حل نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے عزیزو؟ یہ محبت ولایت ہے۔ میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو مجلسوں میں لایا کیا کرو، اس فرش اعضا پر بٹھایا کیا کرو، فرش اعضا پر ان کو لاؤ بٹھاؤ، اگر وہ کھیلتے کودتے تو ان کی فطرت کا تقاضا بچے بھائی، اگر کوئی چھوٹا سا بچہ فرش اعضا پر بیٹھ کر آپ کی طرح سنجیدہ ہو کر مجلس سنے تو یہ مت سمجھے کہ بچہ میرا اچھا ہو گیا، سنجیدہ ہو گیا، بچہ مریض ہے اس کو اسپتال لے جاؤ، کیونکہ اس کی عمر کا تقاضا یہ کھیل کود کرنا ہے، یہ نہیں ہے۔ جب میں اور آپ اس عمر میں تو یہی کرتے تھے نا، لیکن لے کر آؤ، یہ کھیلیں گے بھی، یہ کودیں گے بھی، لیکن جب ان کو فرش اعضا پر بیٹھنے کی عادت ہوگی، ایک ایک فضیلت علی کی ان کے دل میں اترتی جائے گی، محبت اترتی جائے گی۔ جب یہ جوان ہوگا تو یقین رکھو پورا وجود اہل بیت کی محبت سے معطر ہو جائے گا۔ ان کو لایا کیا کرو مجلسوں کے اندر، یہ ولایت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ اب سنو محبت کے بارے میں ایک روایت، یہ روایت بھی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اہل بیت کی محبت کے بارے میں، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے یہ،
خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت۔ پیغمبر کہتے ہیں لوگوں اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں 1,24,000 انبیاء کے برابر عبادت کرے، خانہ کعبہ میں کتنے 1,24,000 انبیاء کے برابر عبادت کرے خانہ کعبہ میں، اور اتنا ذکر الہی کرے کہ ہونٹ خشک ہو جائیں، اللہ کی یاد میں اتنا گریہ کرے، اتنا روئے کہ آنسو ختم ہو جائیں، اتنا رکوع اور سجود کرے کہ اس کے اعضاء جوڑ جدا جدا ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ پیغمبر کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی عبادت کرنے کے باوجود اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، خدا اسے ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا، ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا۔ کتنی عبادت؟ اتنی عبادت 1,24,000 انبیاء کے برابر، اتنی عبادت کرے اور محبت اہل بیت نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کروڑوں روپے کے حج کر آؤ، اس حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جب تک اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ لیکن اگر اہل بیت کی محبت ہے، 1 روپیہ بھی دے رہے ہو تو اہل بیت کی محبت ضمانت ہے اس کی قبولیت کی۔ صلوات ہے جی محمد والے۔ تو عزیزان محترم میں اہل بیت کی محبت ایک بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ مال و دولت کی ارزش تھوڑی ہے، مال تو آج ہے کل نہیں ہوگا، کل ہوتا پرسوں نہیں ہوتا، مال دولت تھوڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی دولت اہل بیت کی محبت ہے، امام حسن حسین کی محبت ہے، سیدہ کی محبت ہے، اور اس محبت کے اثرات ہیں۔ علماء کرام بیٹھے، میں نے اس محبت کے اثرات پڑھے۔ ایک روایت یہ بھی پیغمبر سے، پیغمبر کی روایت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج ہمارے مطابق پیغمبر کی رحلت کی شب ہے، اسی لیے پیغمبر کا ذکر کر رہا ہوں بار بار، پیغمبر اکرم کا۔ یہ روایت بھی پیغمبر سے ہی ہے، اگرچہ طولانی میں تو اس میں سے اشارہ کرتا جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پیغمبر فرماتا ہے کہ جس کے دل میں میرے خاندان یعنی پنجتن پاک یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین اور میری محبت، جس کے دل میں پنجتن کی محبت، اہل بیت کی محبت جس کے دل میں بھی ہے، اس محبت کے 20 اثرات ہیں، 10 دنیا میں ظاہر ہوں گے، 10 آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اس محبت کے اثرات ہیں، یہ میں نے پیغمبر کے حدیث اتنے بڑی مولا کائنات کے لیے۔ ایک حدیث میں نے اور پڑھی اور میں حیران رہ گیا، میں نے یہی بھی پیغمبر کی حدیث پڑھی کہ اگر جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت اور تعظیم ہوئی، اس محبت کے 100 اثرات ہیں، کچھ دنیا میں ظاہر ہوں گے، کچھ آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اثرات محبت اہل بیت کے، ایسا نہیں کہ مولا محبت اہل بیت کی آپ کے دل میں امام حسن کی محبت، امام حسن کی حسین کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اب ایک اثر سنیے، اہل بیت کی محبت کا ایک اثر، پھر نتیجے کی طرف جائیں گے۔ ایک اثر کیا ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں لوگوں جس کے دل میں میرے خاندان کی اہل بیت کی محبت ہے، آخرت کے 10 اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے نا، خدا روز قیامت اسے اختیار دے گا کہ وہ ایک ایک اہل بیت کا محب چاہنے والا 100 خاندان کی شفاعت کرے گا۔ ایک اثر بتا رہا ہوں آخرت کا، کہ جس مومن کے دل میں، اچھا اس میں قید نہیں ہے کہ شیعہ کے دل میں ہوگی تو ملے گا، برادران اہل سنت کے دل میں محبت ہوگی تو اسے نہیں ملے گا، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اس سے باہر نکل جائے ان باتوں سے نا، تھوڑا سا اوپر ہو کے سوچا کرو۔ اہل بیت میں نے کہا کسی گروہ کے نہیں ہے، جس کے دل میں بھی، آپ کے دل میں ہو، برادران اہل سنت کے دل میں ہو، یہ محبت ہوتی ہے۔ ایک ہے جس کے دل میں بھی محبت، اچھا ٹائم پیریڈ نہیں بتایا، یہ بھی لکھا کہ شیعہ گھرانے میں پیدا ہوگے اور بچپن سے لے کر بڑھاپے تک موت تک شیعہ رہو گے، تو اس محبت کا اثر یہ ہوگا کہ تمہیں روز قیامت شفاعت کا اختیار دے گا خدا، تم 100 خاندان کی شفاعت کرو گے، یہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ بلکہ اس اگر حدیث کا خلاصہ کروں نا، یہ نہیں لکھا کہ اتنے سال کی محبت ہوگی تو اللہ اختیار دے گا شفاعت کا، نہیں۔ ابھی علی کی محبت کے، اہل بیت کی محبت کے دائرے میں 5 منٹ پہلے آئے اور 5 منٹ بعد موت ہو گئی، نبی کہہ رہے بس تو محبت لے کر آیا ہے، تجھے اختیار دوں گا کہ تو 100 خاندان کی شفاعت کرے گا۔ یعنی ایک آدمی جس کے دل میں یہ نہیں کہ اتنے سال سے ہوگی اہل بیت کی محبت تو وہ جنت میں جائے گا ورنہ نہیں جائے گا، نہیں عزیزو، ایک لمحے کی بھی محبت آ جائے نا
یہ روایتیں ہیں، کبھی موقع ملا آپ کے سامنے پڑھوں گا. ایک لمحے کی محبت، شرط کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. اس خاندان کی محبت آ گئی اور اسی محبت کے ساتھ اٹھ گیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو اختیار دوں گا کہ وہ 100 خاندان کی شفاعت کرے. اب آپ حساب کیجئے، کروڑوں اہل بیت کی محبت رکھنے والے ہیں دنیا میں لوگ. آپ اپنا حساب کتاب کر لیجئے. آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، آپ 100 کی کریں گے خاندان کی، وہ 100 کی خاندان کی کرے گا، وہ 100 خاندان کی کرے گا، وہ 100 خاندان کی کرے گا. کروڑوں دنیا میں پھیلے محب اہل بیت، سب ایک دوسرے کی شفاعت کر کے جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا بھائی؟ جب سبھی شفاعت کر لیں گے، سارے محبان اہل بیت جنت میں چل جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم حق نہیں ہے کیا؟ جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے. لیس من شیعتنا من انکر اربعۃ اشیاء. ہمارے شیعوں میں سے نہیں جو 4 چیزوں کا انکار کرے. جو نبی کی معراج کا انکار کرے وہ شیعہ نہیں ہے. جو جنت اور دوزخ کی خلقت پر اختیار کرے، شک کرے، وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. جو قبر کے سوال و جواب پر شک کرے ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. پھر کہتے ہیں جو ہماری شفاعت پر شک کرے وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. 4 چیزیں بتائیں ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے وہ افراد. تو ان 4 چیزوں میں شک کرے تو اس میں سے کون ہے؟ قبر کے سوال اور جواب. جو اس میں شک کرے ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے. تلقین کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا تلقین میں اندر جنت حقن و نار حقن. زیارت اٹھا کے پڑھی، اس میں بھی آپ کو جملے ملیں گے. امام حسین کا وصیت نامہ پڑھے گا، اس میں بھی آپ کو جملے ملیں گے کہ جنت بھی آ کے جہنم بھی آ کے. تو طے ہو گیا نا کہ جنت بھی آ کے جہنم بھی آ کے. تو علی کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے سب شفاعت کر کے جنت میں چلے جائیں گے. تو بھائی کو جہنم میں کون جائے گا؟ جب جہنم حق ہے تو اس میں بھی تو کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ آپ سب محب اہل بیت شفاعت کر کے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ اب اس نبی کی حدیث کو اس حدیث سے ملا کر دیکھو کہ یہاں نبی نے کہا سارے محبان اہل بیت شفاعت کر کے جنت میں چلے جائیں گے، تو یا نبی اللہ جہنم میں کون جائے گا؟ تو دوسری حدیث میں پیغمبر کہتے ہیں خدا کی قسم لوگ اگر علی کی ولایت اور محبت پر جمع ہوتے خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. تو سمجھ میں آ گیا؟ خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اگر علی کی محبت، اہل بیت کی محبت پر لوگ جمع ہوتا. یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے ارزش اہل بیت. اہل بیت کی محبت کا صلہ دیکھ لیا آپ نے؟ مومن و منافق کی پہچان کیا؟ یہی تو ہے بھائی. کیسے پہچانا جائے گا؟ پیغمبر کی حدیث ہے اور صحابہ نے فرمایا جب اسلام کے اندر چوک در چوک لوگ داخل ہونے لگے، ایک کے بعد ایک لشکر، ایک کے بعد ایک لشکر ایمان لانا. اس زمانے کے اندر جب اسلام پھیل رہا تھا تو بڑے بڑے قبیلے اسلام کے لشکر میں، بڑے بڑے قبیلے. اب پتہ نہیں تھا کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا مسلمان ہے. پیشانی پہ تھوڑی لکھا تھا کہ بھائی یہ سچا مسلمان ہے یہ جھوٹا مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں تھا. اور روزانہ بڑے بڑے قول اسلام کے لشکر میں، اسلام کا نام لے کر اسلام کے لشکر میں. اب صحابی بھی پریشان ہو گئے، سارے اصحاب پریشان ہو گئے. رسول سے کہنے یا رسول اللہ یہ تو روزانہ اتنے لوگ ایمان لا رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام کے دائرے میں آ رہے ہیں، اب کیسے پہچانا جائے کہ یہ سچے مومن ہیں یا منافق ہیں؟ کیسے پہچانا جائے؟ ان کو پہچاننے کیسے کہ واقعی مومن ہو کر اسلام کے دائرے میں آئے ہیں یا منافق ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے ہیں؟ کیسے پہچانے جائے؟ تو نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لینا ان کی قرت صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ رکوع صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ دیکھ لینا، یا ان کے روزے کو دیکھ لینا، یا ان کے حج کو دیکھ لینا. یہ نہیں کہا. جب کہا نا کیسے پہچانا جائے تو ایک اصول قائم کیا پیغمبر نے کہ جب ان کی محفل میں بیٹھے ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر کر کر دیکھ لینا. اگر چہرے مسکرا جائے سمجھ لینا مومن ہے، اور اگر لٹک جائے تو سمجھ لینا پکے منافق ہے. عزیزوں معیار ہے اہل بیت کی محبت. کھول دو دروازے، ختم کر دیا میں نے اپنی بات. کھول دو دروازے. اہل بیت کے دروازے ہمیشہ اونچے رہنے چاہیے. اسی کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے اہل بیت کے لیے. یہ نجات کی کشتی ہے. پیغمبر نے کہا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا جائے. سوار تو ہونے دو بھائی لوگوں کو. کیوں ایسا رویہ اختیار کرتے ہو؟ کیوں ایسے کام کرتے ہو جس سے دروازہ بند ہو جائے؟ ارے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ کربلا پڑھتے ہو، پڑھنے کے بعد سمجھا بھی کیا کرو. آخری وقت حسین نے
اپنا دروازہ کھلا رکھا تھا کہ نہیں معلوم کب ہور پلٹ کر یہاں آ جائے. تو اپنے دروازے بند کرتے ہو. وہی ایسا کام نہ کرو. مجلس عزت جوڑنے کے لیے، مجلس عزت یہ فرش عزت جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے. مجلسوں سے محبت کا پیغام جانا چاہیے، وحدت کا پیغام جانا چاہیے. تمہاری مجلس اس انداز میں ہونا چاہیے کہ نہ کسی کی توہین ہو، نہ کسی مسلک کی، نہ کسی کے مسلمات. اور یہ میری بات نہیں ہے، فقہائے امامیہ کے فتاوے. کھول دو اپنے دروازے. پتہ نہیں کتنے لوگ حر بننے کے لیے تیار ہیں. مت کرو ایسی روش. حسین سب کے لیے آیا ہے. اسلام کا پیغام سب کے لیے ہے، صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے تھوڑی، سب کے لیے پیغام. کھول دو دروازے. پھر دیکھو خدا کی قسم، حسین کے نام میں ایسی جاذبیت ہے، ایسی جاذبیت. یہی تو کہا تھا رسول نے امام حسین کے بارے میں، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ جو جو زمانہ گزرتا جائے گا اس حدیث کی تشریح ہوتی چلی جائے گی، تشریح ہوتی چلی جائے گی مختلف انداز میں. بھئی یہ تو سمجھ میں آ گیا حسین رسول سے ہیں. یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ حسین سے نبی ہیں، رسول ہیں؟ یہ کہا نا حسین مجھ سے، میں حسین سے. کیسے سمجھ میں آئے گا؟ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. دیکھیے آج دنیا میں چلے جائیے، کیا لوگ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب خدا کو مانتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں اور وہ کی تعداد میں یہ سارے خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا. تو خدا کی ذات پر اختلاف کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ خدا کی ذات پر اختلاف کرنے والے ہیں نا. تو دنیا کی آدھی آبادی آپ کو خدا کو نہیں مانتی ہے، نہیں مانتی نا. اللہ کی ذات پہ اختلاف کرنے والے ہیں، نبی کی ذات پہ اختلاف کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر نبی کی ذات پر اختلاف کرنے والے، تہمتیں لگانے والے نہ ہوتے تو کیا پاکستان کے قانون میں شاتم رسول کا، گستاخ رسول کا قانون پاس ہوتا؟ عیسائی آپ کے نبی کو مانتے نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں ہمارا نبی افضل ہے. تو نبی کی ذات میں اختلاف ہے یا نہیں ہے؟ نبی نے تو یہی تو سمجھایا تھا کہ اللہ کی ذات پہ اختلاف کرنے والے مل جائیں گے، مجھ محمد کی ذات پر اختلاف کرنے مل جائیں گے، والے مل جائیں گے. لیکن یاد رکھو میرا نواسہ وہ ہوگا کہ مذہب کوئی سا بھی ہو، جب حسین کا ذکر کیا جائے گا تو دنیا کی پیشانی چھپ جائے گی میرے دروازے. حسین کے دروازے پر کھول دو، حسین کے دروازے. بس عزیزو ختم کر دیا میں نے. یہ پیغام ہے کربلا کا، پیغام ہے کربلا کا. حسین کا پیغام ہے. حسین نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کون میرے ساتھ ہے. حسین نے دیکھا کہ جون تیری ضرورت تو حسین کربلا میں لے آیا. زہیر ابن کین تاریخ تو پڑھو، جہاں معلوم ہوتا تھا کہ حسین کا خیمہ لشکر سامنے پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گیا، اپنے غلام سے تھوڑا آگے لگا، کیونکہ حالات جانتے تھے آگے لگا. کوشش تھی کہ بچ بچا کے نکلتے تھے، کوشش کرتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت ایسا کہ دونوں کے خیمے آمنے سامنے. جب آمنے سامنے تو کیا نکلا؟ پیغام ملا حسین نے کہ زہیر سے کو ملنا چاہتا. جب ملنے کے لیے آئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت ایسا ہے کہ دونوں خیموں سے باہر نکلے. تاریخ لکھا کہ کچھ دیر حسین اور زہیر ابن قین ساتھ آئے، اور جیسے ہی واپس آئے ہیں حسین نے حکم دی. زہیر نے اپنے غلام کو کہا تجھے آزاد کیا جا. آزاداران حسین آزاد کر دیا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہا؟ کہ حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں. یہ ہے حسین کی تاریخ، یہ ہے حسین کا خیمہ کہ جس کے دروازے کو کھول دو ہر آنے والا بن. آج آزاداران حسین تاریخ مخصوص ہے رسول خدا اور رسول کے نواسے امام حسن مصطفیٰ. ابھی تابوت آئے گا، جلوس آئے گا، زیارت کرے گا سب مل کر. کس کا تابوت ہے؟ اس نواسے کا تابوت ہے کہ جس کو پشت پر سوار کیا کرتے تھے، جس کے لیے ناکا بنا کرتے تھے، جس کو سونگ کر کہتے تھے مجھے اس میں جنت کی بو آتی ہے. اس نواسے کی شہادت کا دن ہے کہ جس کے لیے رسول کہا کرتے تھے جس نے اس سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے اس سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی. یہی ہے آزاداران حسین. آج کی شب پھر ایک بار فاطمہ کے گھر میں سوگ ماتم بچھتا ہے، سیدہ گھر میں فرش ماتم بچھتا ہے. ایک بار پھر
فاطمہ کی طرف سے واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ یہ پہلی بار تھوڑی جو امام حسن کو زہر دیا گیا، پہلی بار نہیں ہے، یہ 7ویں بار ہے۔ اس سے پہلے 6 مرتبہ امام حسن کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، 6 مرتبہ، لیکن ہر بار زہر نے کوئی نہ کوئی اثر امام حسن کے جسم میں نازل میں چھوڑا، کوئی نہ کوئی۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے امام حسن کمزور ہو چکے تھے۔ یہ جو زہر دیا گیا ہے، تاریخ نے اس کے بارے میں لکھا، یہ زہر جو اس نے منگایا تھا، امیر وہاں منگایا گیا تھا وہاں سے، تو تاریخ میں لکھا کہ یہ اثر اتنا شدید تھا اس زہر کا کہ اگر چلتے ہوئے روانگی والے دریا کے اندر اگر ایک قطرہ اس زہر کا ڈال دیا جائے تو اس تالاب کی ساری مچھلیاں مر جائیں، اتنا شدید زہر تھا جو امام حسن کے طرف۔ اس کے ذریعے ساری کوششیں کر لی، دیکھ لیا کہ کامیاب نہیں ہو سکا، ڈھونڈنے لگا کہ کس کو منتخب کیا جائے، اس کا انتخاب کیا جائے جو سب سے قریب ہے امام حسن مصطفیٰ۔ جب معلوم کیا گیا تو کہا جعدہ بنت اشس جو زوجہ ہے، جعدہ بنت اشس زوجہ، اسی کا بھائی ہے مسلم، جناب مسلم کو گرفتار کرنے والا کوفہ میں، جس کا نام ہے محمد ابن اشس، یہ وہی ہے، اسی کی بہن ہے جعدہ بنت اشس۔ پیغام بھیجا کہ اگر یہ زہر امام حسن مصطفیٰ کو دے دیا جائے گا تو 2 لاکھ دینار یا درہم اور یزید سے تمہارا نکاح کرو۔ عزیز، جب یہ ساری بات ہو گئی، تاریخ میں لکھا کہ زہر کو کسی طرح سے امام حسن کے گھر میں پہنچایا گیا۔ اب اس میں مختلف روایت ہے، بعض روایت کہتی ہے پانی میں زہر دیا گیا، بعض روایت کہتی ہے شربت میں زہر دیا گیا۔ اب شربت والی روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ گرمیوں کے دن شدید گرمی کا زمانہ ہے، اور ایک روایت کہتی ہے کہ اس گرمی کے زمانے میں امام حسن مصطفیٰ روزے سے، رسول کا یہ لال روزے سے، اور پیاس کی شدت ہے، پیاس نے گلے کو خشک کر دیا، امام حسن کو متاثر کیا ہوا اس شخص سے۔ آزادارہ حسین جب افطار کا وقت آئے نا تو جعدہ امام حسن کے لیے شربت لے کر آتی اور امام کو شربت پیش کرتی ہے افطار کے وقت، کہا یہ پی لیجیے۔ امام حسن نے ایک گھونٹ پیا اور زبان پر ایک جملہ جاری ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارہ حسین اتنا شدید زہر تھا کہ ابھی جسم میں اترا نہیں تھا گلے سے کہ چہرے کا رنگ امام حسن کا متغیر ہو گیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حسن ابن علی کے جگر کے ٹکڑے اگلنا شروع ہوئے۔ آزاداران حسین ایک تش سامنے رکھا ہوا، اس تش کے اندر حسن کے جگر کے ٹکڑے اگلنا شروع کیے۔ جب یہ جگر کے ٹکڑے اگلے ہیں نا تو جیسے امام حسن کو خبر ملی کہ میری بہن زینب آ رہی ہے، کہتے فوراً اسے چھپا دو، فوراً اسے چھپا دو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں چھپا رہے؟ کہا اس لیے کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے، میری بہن برداشت نہیں کر سکتی میری اس حالت کو، اس کیفیت کو۔ آزاداران حسین امام حسن مصطفیٰ کے گھر میں سارے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، سارے بچے اہل و عیال جمع ہو گئے۔ آزاداران حسین آہستہ آہستہ امام حسن کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی ہے، غش پہ غش آنا شروع ہوئے۔ بس ایک وقت ایسا آیا امام حسن نے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا۔ اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد امام حسین کو اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا دیکھ لو اس کو، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، یہ رسول کا جانشین ہے، اور سارے تبرکات امامت امام حسن کو منتقل کیے اور حسن کی طرف متوجہ ہو کر ایک جملہ کہتے میرے بھائی حسن بس یاد رکھنا مجھے نانا کی قبر کے برابر میں دفن کر دینا، لیکن اگر دفن ہونے نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ خبردار میرے بھائی تلوار نہ نکالنا، جنگ نہ کرنا۔ حسن حسین نے وعدہ کیا۔ آزاداران حسین وقت گزرتا گیا۔ کتنی عمر ہے جناب قاسم کی؟ 3.5 4 سال کی عمر ہے۔ آزاداروں سارا خاندان گھر میں موجود ہے۔ بس وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حسن مصطفیٰ پر غشی پہ غش طاری ہونا شروع ہوئے اور غش آنا شروع ہوئے۔ امام حسین نے امام حسن کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، امام غشی کے عالم میں تھے، گریا کرتے کرتے ایک آنسو حسن کے چہرے پر گرا، آنکھیں کھول کر کہتے اے میرے بھائی حسین کیوں گریا کرتے ہو، کیوں روتے ہو؟ اور رو کر کہتے امام حسن کہ مت رو حسین۔ امام حسن نے کہا بھیا میں آپ کی کیفیت دیکھ کے
رو رہا ہوں. امام حسن رو کر کہتے ہیں حسین میں جانتا ہوں کربلا میں تیرے ساتھ کیا ہوگا. عزاداران حسین یہ وقت مکمل ہو گیا. امام حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام حسن کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, بڑے اعزاز سے دیا. کفن دینے والا حسین ہے, جناب عباس ہے, علی کے اور بیٹے جمع ہیں. عزاداروں جب غسل کفن ہو گیا نا تو میت کو بہنوں کے درمیان بھیج دیا گیا. میں کہتا ہوں بی بی زینب ارے کتنی خوش نصیب ہو, آج تمہارے ہاتھ آزاد ہیں, کوئی روکنے والا نہیں ہے. ارے جتنا ماتم کرنا ہے حسن کا ماتم کر لو, ارے جتنا رونا ہے حسن پر روک لو, رو لو. لیکن 61 ہجری میں جب حسین کا جنازہ پڑا ہوگا نہ کوئی رونے دینے والا ہوگا, روگی تو کوئی تازیانہ مارے گا, کوئی سر سے چادر چھینے گا. عزاداران حسین جنازہ گھر سے نکلا ہے اور روضہ رسول کے پاس گیا, روک دیا گیا کہ خبردار یہ جنازہ نبی کے روزے پر دفن نہیں ہو سکتا. عباس نے تلوار نکالی ہے, حسین نے روک دیا میرے بھائی ارے صبر کرنا, میرے بھائی کی وصیت تھی. تیا نیام میں تلوار کو رکھ لیا. جنازہ عزیزوں آگے لے کر پڑے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ تیروں کا میں برسا ہے, 70 تیر حسن کے جنازے میں لگے ہیں. یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد عزاداروں واپس پلٹا ہے, اس عالم میں پلٹا ہے کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر ہے. لیکن عزاداروں ایک طرف جناب امام حسین بیٹھ گئے, ایک طرف زینب بیٹھ گئی ہے اور روتی جاتی ہے, ایک ایک تیر نکالتی جاتی ہے. ارے میں کہتا ہوں بی بی یہ حسن کا جنازہ ہے, ابھی اتنا موقع ہے کہ تیر نکال لو. لیکن کربلا میں حسین کا جنازہ ہوگا, لیکن بی بی آپ کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوں گے, آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ حسین کے جنازے سے تیر نکال لو. بس آخری روایت سنیے, زحمت تمام ہو گئی. امام حسن کا ایک ہی بیٹا ہے نا قاسم, جس کی 4 سال عمر ہے, ادھر تدفین ہو گئی. اور جب سارے گھر پر آئے کوئی حسن کو پیار کرتا ہے, کوئی حسن کے بیٹے کو چومتا ہے, کوئی قاسم کو تسلیاں دیتا ہے اور احساس نہیں ہونے دیتا کہ بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. لیکن میں کہتا ہوں اے جناب قاسم آپ کو نہیں معلوم کربلا میں آپ کی شہادت کے بعد جب حسین ذوالجناح سے گرے تھے کوئی سکینہ کو تماشے مارتا ہے, کوئی چادر کھینچتا تھا, کوئی گالیاں کھینچتا تھا, اور سکینہ آوازیں دیتی تھی بابا بابا مجھے بچا لو. تو ایک لاشے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیا, ہاں میری سکینہ تیرا بابا یا بدلانا